پوچھا گیا ہے کہ جب نوجوان اکیلے میں ذکر کر کے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا نمبر بڑھانے کے لیے ایسے حرکات کرتے ہیں کہ جس میں وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجد میں آ گئے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ بندے کو وجد کب اور کیسے اور کس کو آتا ہے۔ عزیز جان بھائی، یہ جو آپ نے کہا ہوا ہے کہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، تو کس کے سامنے اپنے نمبر بڑھا رہے ہیں؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے نمبر بڑھاتے ہیں سو ان کو میری نصیحت ہے اور بھی بڑھا دیں اپنے نمبر، اور لوگوں کے سامنے اپنے نمبر بڑھا رہے ہیں تو اس سے تو ممانعت ہے، کریا اور عجب اور انانیت جو ہے اس میں سے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے وہ نمبر بڑھا رہے ہوتے ہیں تو مجھے کائنڈلی آپ اس میں انفارم کر لیں کہ وہ کیسے اپنے نمبر بڑھاتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ مجھے وجد ہو رہا ہے اس بارے میں۔ تو ہر ذکر جب بندہ کرتا ہے وہ ذکر کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، ذکر کی تاثیرات میں سے ایک تاثیر جو ہے وہ بندے پر وجد کا طاری ہونا ہوتا ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ جس بندے پر وجد طاری ہو جائے تو وہ چیخے چلائے، حرکت میں آئیں، پھر روئیں اونچی آواز میں، کیونکہ للوجد مراتب، وجد کے لیے بھی کئی مرتبے ہیں۔ کسی پر وجد آ جاتا ہے وہ آوازیں لگاتے ہیں، کسی پر وجد آ جاتا ہے وہ زمین پر گر جاتے ہیں، کسی پر وجد آتا ہے تو وہ روتا ہے اونچی آواز میں، کسی پر وجد آتا ہے تو وہ دوڑتا رہتا ہے، کسی پر کچھ حالت میں وجد آتا ہے، کسی پر کچھ حالت میں۔ انوار قدسیہ حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے مکاتیب شریف میں اگر آپ دیکھیں گے تو وجد کی بڑی مراتب آپ کو ملیں گے، اور اگر وجد کی اس مراتب کو اگر آپ نے جاننا ہو تو قرآن عظیم الشان اٹھا کے دیکھیں۔ قرآن عظیم الشان میں ایک وجد کا ثبوت اس طرح بھی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک وجد ہوا تھا۔ وہ کیا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے کاندھے مبارک لرز رہے تھے، اور جو سورہ مزمل ہے نا، یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے، تو ان کی ریزن اور وجہ یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو وہاں پر آپ کے جسم مبارک جو ہے وہ کانپنے لگا، آپ کے کاندھے مبارک کانپنے لگے تھے۔ یہ بھی وجد کا مرتبہ۔ میرے ایک فاضل دوست نے جو جہلم میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وجد جو ہے نا وہ آپ کی ذہن کی تخیلات کی اثرات ہے، آپ کے ذہن میں کوئی گڑبڑ آ جاتا ہے تو پھر وہ وجد آپ کو آ جاتا ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن مبارک میں بھی، ان کے دماغ میں بھی کوئی فطور آیا تھا؟ لا اعوذ باللہ، جو آپ نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، بلکہ اللہ کریم کی انوار و تجلیات کی ورود کی وجہ سے یہ کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی وجد کو دیکھ کے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اس آیت شریف کو اگر آپ دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور آپ مبارک کی زبان سے آواز نکل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجد کو اگر آپ دیکھیں گے تو عمر رضی اللہ عنہ کی وجد کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ایک گھوڑے پر سوار ہے، ایک حافظ قرآن تلاوت فرما رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت شریف تلاوت کر رہے ہیں، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس پر ایک وجد کی کیفیت آئے، ایسی کیفیت اس پر آئے کہ وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑے، نیچے گر پڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اگر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی وجد کو دیکھنا ہے تو امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہوا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ اشبہت خلقی و خلقی، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک پیر زمین پہ رکھا اور ایک ٹانگ اٹھائی اپنے، فحجلا، آپ حجل کرنے لگے۔ حجل اس کو کہتے ہیں کہ ایک پاؤں زمین پر ہو، ایک اٹھائیں اور رقص کرنے لگے۔ تو صوفیاء کرام جو تصوف والے ہیں وہ وجد میں جو رقص کی کیفیت آ جاتی ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت کر لیتے ہیں۔ فلہذا اگر نوجوان دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو ممنوع ہے۔ اچھا، اور پھر مشائخ نے کیا ذکر فرمایا؟ مشائخ فرماتے ایک وجد ہے، ایک تواجد ہے۔ وجد غیر اختیاری ہے، جو آپ کے اختیار کے علاوہ آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تواجد۔ تواجد وہ ہے جو آپ قصدن اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو کیفیت آپ قصدن اپنے اوپر طاری کر لیں اس میں بھی ایک کیفیت کو ثواب ملے گا۔ وہ کون سی کیفیت ہے؟ جس میں آپ کی نیت محمود ہو، آپ کی نیت اچھی ہو۔ مثلا آپ نے کسی جذب وجد والے کو دیکھا اور ان کو وجد اور کیفیت ہو رہی تھی، آپ کو نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنے اوپر وہ حالت طاری کی اس وجہ سے کہ پروردگارہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں
نیت محمودہ اور نیک نیت کے ساتھ، تو یہ تواجد بھی محمود ہی ہے، نیک ہی ہے۔ اور استنباط کرتے ہیں اس کو ایک حدیث شریف سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو، روتے رہیں، فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، فَتَبَاكُوا، رونے جیسے صورت تو بنا لینا، تو یہ تواجد کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی ایک صورت میں محمود ہے۔ لیکن اگر مذاق اڑاتے ہوئے، ان کے مسخرہ اڑاتے ہوئے آپ ان جیسے اپنے آپ کو شکل بناتے ہو، تو پھر یہ تمہارے لیے عذاب ہے اور تکلیف ہے۔ فلہذا ذکر کی اثر سے بندے پر وجد ہو جاتا ہے، لیکن ریا اور تکبر اور انانیت اگر ہو تو پھر وہ غیر محمود ہے، پھر ناجائز ہے، پھر اس سے نہ ذکر کرنا بہتر ہے۔ اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔